فجر، اگر فجر کے وقت آپ کی آنکھ خود بخود کھلنے لگے تو رب العالمین کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے گمان کر لیجئے کہ اسے آپ کی عبادت پسند آ رہی ہے اور وہ آپ کے رکوع اور سجدوں کی قضا نہیں چاہتا۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں۔ ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ نماز کی فکر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر، کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس نماز پر ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے دنیا چھوڑو لیکن دنیا کے لیے نماز نہ چھوڑو۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد بہت خوبصورت عبادت ہے جہاں کچھ نہ ملے لیکن رب ضرور مل جاتا ہے۔ ایک سکون ہے جب عبادت ہو جائے، بنا پڑھے سکون نہیں ملتا۔ جتنا سکون اللہ نے فجر کی نماز میں رکھا ہے اتنا سکون اللہ نے اور کسی چیز میں نہیں رکھا۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھیں جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ بہت بڑا اور رحیم و کریم ہے۔ یقین کرو تم نماز پڑھنے لگ جاؤ، اللہ تمہاری ساری مشکلیں حل کر دے گا۔ جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ انسان جھوٹا ہے، کیونکہ رب العالمین سے ڈرنے والا کبھی فجر نہیں چھوڑتا۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ راز پوچھا تھا کامیابی کا، جواب آیا نماز پڑھا کرو۔ انسان کا ہر کام آسان ہو جب اس کا پہلا کام نماز ہو۔ نماز ایسے پڑھو جیسے تم سے زیادہ کوئی گنہگار نہیں، بے شک اللہ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بے بس انسان کا علاج صرف سجدہ ہی ہے۔